बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून एक करारदाद लेकर पहुंची है पंजाब असम्बली में, और किस तरह ये अपने सियासी मकासद के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने ज़ाती मफादात के लिए असम्बलियों का फ़्लोर इस्तेमाल करते हैं। जो असम्बलियाँ कानून बनाने के लिए, कानून साज़ी के लिए, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए कानून बनाने के लिए बनाई गई थी, जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट था जिसको मुक़द्दस इदारा कहा जाता था, और जो पाकिस्तान का और जमहूरियत में सुप्रीम इदारा समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो माफिया है, क्योंकि ये ख़ुद नाअहल हैं, नालायक हैं, बदमाशों का टोला है जो असम्बलियों में जाकर बैठा है, और वहीं पे ये अपने ज़ाती मफादात के लिए और अपने वो केसेस जो अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं उनके ख़िलाफ़ करारदादें असम्बलियों में पेश कर रहे हैं। बड़ा शर्मनाक अमल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आज असम्बली में किया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की एक नई वीडियो सामने आ गई है, और उसमें मरीम नवाज़ ने खुलकर अपनी जो अंदर की औकात है वो दिखा दी है कि वो कितना जमहूरियत पसंद हैं, कितनी वो आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती हैं, और कितनी वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती हैं। तीसरी बात ये है कि जो अरस्तू हैं मुस्लिम लीग नून के अरस्तू ने कन्फेशन कर लिया है कि हम वहाँ पैसा नहीं लगाते, उस मीडिया चैनल को इश्तिहार नहीं देते, या जो हमारा मुखालिफ वो मीडिया चैनल उसको इश्तिहार देना हम पैसे का ज़िया समझते हैं। बड़ी डिटेल उसकी तरफ से कन्फेशन किया गया है। कौम को बताना ज़रूरी है कि जो आज भी इनकी बातों में आ जाते हैं, जो आज भी इनके वरगलाने में आ जाते हैं, जो आज भी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको पता होना चाहिए इनका असल चेहरा क्या है। और फिर मरीम औरंगज़ेब से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल पूछने वाले एंकर को डिक्टेट करती हैं, जैसे मरीम नवाज़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्टेट किया। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल बहरान पैदा किया हुआ है और पेट्रोल पंप्स बंद किए हुए हैं। आप जानते हैं कि जब कोविड की वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ था तो तब भी इन्होंने यही बदमाशी की थी, जिसकी वजह से फिर एक कमीशन भी बना, उस कमीशन की वजह से कई लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया इनकी। और मुझे दुख इस बात का है कि पेट्रोल माफिया के बारे में सब जानते हैं कि ये गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इजाफ़ा किया जाए, जो इनको पहले जो इनको मुनाफा दिया जाता है उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इनका कितना मुनाफा बनता है कानून के मुताबिक, कितना पहले ही ये ले रहे हैं और मज़ीद ये क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात जो दुख से मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो करप्ट मीडिया है, जियो जंग और बाकी जो इस तरह के चैनल हैं इससे रिलेटेड, वो आज हर पेट्रोल पंप पर अपने रिपोर्टर्स को खड़े करके वो लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं कि पूरे मुल्क में जैसे कोई सैलाब आ गया, कोई तबाही हो गई है, इस तरह का एक माहौल बना के, और हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत की वजह से ये लाइनें बनी हैं, हुकूमत की ये नलायकी है, हुकूमत की वो नलायकी है। आप ठीक है, आपके अंदर एक बुग़्ज़ है हुकूमत का या इमरान खान का या इदारों का, या आप मरीम नवाज़ की नौकरी में अंधे हो चुके हैं, लेकिन खुदा का खौफ करें। यहाँ आवाम को तकलीफ़ दी जा रही है, तकलीफ़ देने वाला कौन है? वो ये माफिया है। क्यों नहीं उस माफिया के खिलाफ बोलते, क्यों नहीं उस माफिया के बारे में कौम को आगाह करते, असल बात क्यों नहीं बताते कि ये असल मामला है क्या? फिर हमारे जो नाम निहाद अपोजिशन है वो लकीर की फ़कीर है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अंधाधुंध मुखालफत करना है। वो सुबह से कह रहे हैं कि इमरान खान नालायक हैं, नाकाम हो गए हैं, लाइनें लग गई हैं, कतारें लग गई हैं। खुदा का खौफ करो, इस अवाम में से कुछ लोगों ने आपको भी वोट दिया है और आप उन्हीं के हकूक़ की बात कर लो। और क्यों नहीं बताते कि ये जो डीलर माफिया है, पेट्रोल पंप्स मालकान माफिया है, ये कितना बड़ा माफिया है और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा लेते हैं, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं लाहौर की, इस्लामाबाद की या कराची या बड़े शहरों की जहां पर ये चीज़ें चेक की जाती हैं। जब आप किसी छोटे शहर में जाते हैं तो वहाँ ये जो मार्जिन है वो पहले ही 2 रुपये लाहौर के पेट्रोल पंप से ज़्यादा ले रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा लिखा होता है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। निज़ाम हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो है नहीं, गवर्नेंस तो बदकिस्मती से हमारी है नहीं। यही वजह है कि पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा लेते हैं, और डीजल जो पंप्स हैं वो फी लीटर 3 रुपये 30 रुपये मुनाफा ले रहे हैं।
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فی لیٹر پیٹرول پمپس کا جو منافع ہے قانون کے مطابق وہ بنتا ہے 2.75%، جسے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 6% تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو پہلے منافع ₹3.91 لے رہے ہیں پر لیٹر، وہ بنتا ہے 2.75% اور مزید 6% کا اضافہ چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مزید 6% بڑھایا جائے تو جو ان کا منافع ہو جائے گا وہ ₹9.25 فی لیٹر ہو جائے گا۔ عوام کہاں جائے گی؟ پہلے انٹرنیشنل اور عالمی منڈیوں میں جو مہنگائی ہے اس کی ستائی ہوئی عوام ہے۔ پہلے پاکستان کی جو ماضی کی حکومتیں تھیں اور موجودہ حکومت بھی، اس کی معاشی ناکامی اور نالائکیوں کا خمیازہ یہ قوم بھگت رہی ہے، اور جو قرضے لیے گئے ماضی میں اور ہڑپ کر کے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی امپائرز کھڑی کی، اس کا خمیازہ پہلے قوم بھگت رہی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ ہر کوئی اس قوم کو لوٹنا چاہتا ہے، اور اب یہ پیٹرول مافیا ہے اور یہ جو ڈیلرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ 6 روپے اضافہ کیا جائے اور اس سے یہ فائدہ ہو۔ پیٹرول اور ڈیزل پر الگ الگ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی ہیں جو ₹2.97 فی لیٹر منافع لیتی ہیں، اور اب وہ بھی اس مارجن کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو اتنا پریشان کر دیا جائے کہ عوام گھروں میں بیٹھ جائے یا خودکشیوں پر مجبور ہو جائے۔ تو خدا کے لیے ہمارا جو میڈیا ہے ہر چیز پر نیگیٹو رپورٹنگ نہ کرے، قوم کو بتائے تو صحیح کہ یہ مافیا چاہتے کیا ہیں، یہ کیوں قوم کا کیا 1 لیٹر پر پہلے جو یہ ₹3.91 لے رہے ہیں تھوڑا ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں ایک اور کتنی ہر پیٹرول پمپ پر ہزاروں لیٹرز جو وہاں پر فروخت ہوتے ہیں، کتنا یہ منافع کماتے ہیں، پھر بھی ان کو جو اگر مہنگا ہوتا ہے تو ان کا منافع تو الگ سے ملتا ہے، باقی پیسے تو الگ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو میڈیا ہے یا جو ہمارے نام نہاد اپوزیشن ہے وہ قوم کو سچ بتانا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ سابق چیف جسٹس کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور یہ پیش کرنے والی ہیں مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی سمیرا کومل۔ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک منظر عام پر آنے کے بعد خدشہ ہے کہ وہ بیرون ملک بھاگ سکتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس اپنی آڈیو لیک میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل میں رکھا جانا چاہیے۔ اس قرارداد کے متن کے مطابق میاں نواز شریف کو مکمل ایک پلاننگ کے تحت وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ عدالت کے اندر سے میاں نواز شریف کے حق میں 4 گواہیاں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ 4 گواہیاں آنے کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ سارے معاملے پر از خود نوٹس لے۔ یہ اب ڈکٹیشن جو ہے، یہ قرارداد آپ پنجاب اسمبلی میں ایک مفرور اشتہاری ڈکیٹ کے لیے، ڈاکو کے لیے آپ اسمبلی کا فلور استعمال کرتے ہیں، اور مریم نواز جو مجرمہ ہے اور جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، آپ اس کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تگو دو خدا کا خوف کریں، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، اور اسمبلیوں کے فلور کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ پھر جب مریم اورنگزیب سے سوال پوچھا جاتا ہے، کل آپ نے دیکھا مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اپنی اوقات تو بتائیں، آپ اپنی جو بے شرمی ہے کہ آپ ایک تو 2017 میں آپ کی ویڈیو ہے، آپ کہتی ہیں آپ کوئی میڈیا سیل نہیں چلاتی تھیں، ابھی آپ نے مان لیا ہے کہ آپ میڈیا سیل چلاتی رہیں، پھر آپ نے یہ بھی مان لیا کہ ان چینلز کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ ان کو یہ جو سرکاری، یہ کو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، قوم کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، آپ نے وہ اپنے مرضی کے چینلز کو دیے اور آپ اس کو تسلیم کرتی ہیں، اور آپ کے چہرے پہ مجال ہے کہ تھوڑی سی بھی شرم آپ نے اپنے چہرے پر لائی ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا، اور میں نے آزادی صحافت، میں نے صحافیوں کا گلا دبانے کی، گلا گھونٹنے کی، میں نے ان کا معاشی قتل کیا، میں نے اپنی مرضی کے صحافیوں کو نوازا، جو ہمارے مخالف تھے ان کو ہم نے رگڑ دیا، ہم جتنا ان کو ذلیل کر سکتے تھے کیا۔ اور پھر مریم نواز جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتی نہیں، آج صرف آڈیو کلپ پر بات کریں گے، آج صرف فیض حمید پر بات کریں گے، آج صرف ثاقب نثار پر بات کریں گے، آج صرف بیان حلفی پر بات کریں گے۔ بھی وہ آپ کے آگے ملازم ہیں کوئی رائے کے یا جاتی عمرہ کے کہ آپ سے وہ آپ کی مرضی کا سوال پوچھیں اور آپ کی اپنی مرضی سے آپ جواب دیں۔ پھر
جو مریم اورنگزیب ہے، ایک اینکر نے ان سے سوال پوچھا ہے بھی آپ نے یہ جو ڈکٹیشن کی ہے اور آپ نے اپنی مرضی کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو نوازا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو کہتی ہیں آپ یہ سوال نہ پوچھیں، آپ یہ پوچھیں کہ ثاقب نثار کی آڈیو کا کیا معاملہ، آپ یہ سوال پوچھیں کہ بین حلفی کیا ہے۔ یہ ہے ان کے اندر جمہوریت، یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ جمہوریت کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جمہوری بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مریم نواز کی ایک اور آڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے جس میں وہ باقاعدہ سما کا نام لیتی ہیں کہ سما ٹی وی کو تو بالکل کچھ نہیں دینا جس کا اینکر ہے ندیم ملک۔ اب جب ویسے بات ہو تو ندیم ملک صاحب کہیں گی، اور چاہے مخالفت بھی کریں گی لیکن میڈیا کے سامنے بڑا ایک مہذب ایک اپنا جو ہے وہ چہرہ لے کر آئیں گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو سما کا اینکر ہے نا ندیم ملک، اس چینل کو تو کچھ بھی نہیں دینا، وہ کیونکہ وہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں مر جائیں، وہ ان کو کوئی چیز ان کا چینل چلے نہ چلے لیکن ان کو کچھ نہیں دینا۔ یہ ہے ان کی اصل۔ پھر جو ارسطو ہے، لیگی ارسطو، وہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ عجیب ہی فلسفر ہے، اور یہ جتنے بھی، ایک تو مریم نواز جیسے لوگ جب بھی کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، جتنی دیر جو بات کی، ایک 3 سیکنڈ کی بات نے اس کا پورے کا پورا جو کھیل تھا اس کو بگاڑ دیا۔ پھر جو لیگی ارسطو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان سے جب مہر بخاری نے سوال کیے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب دینا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا چینل ہے جس کو جو سننے والی آڈینس ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، کیا 80% ہمارے مخالف ہیں، کیا وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، کیا وہ ہمیں ووٹ دینے والے ہیں، نہیں ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ہمارے وفادار ہیں، نہیں ہیں، ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری فلسفی یہ ہے، مسلم لیگ نون کی فلسفی یہ ہے کہ جو میڈیا چینل، اگر جو مخالف میڈیا چینل ہے اس کو اشتہار دینا پیسے کا ضیاع ہے، ہم پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے اپنے مخالف میڈیا چینل کو اشتہار دے کے۔ تو اس نے کہا کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے، پیسہ تو ریاست کا ہے، پیسہ تو عوام کے ٹیکسوں کا ہے، تو آپ کیسے یہ گڈ اور بیڈ کا جو کنسیپٹ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہوگا آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ پھر کون سی آزادی صحافت کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی ایسے چاہیے کہ آپ کو یہ ایک سکیم ہے، ایک مائنڈ کی سکیم ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کا مخالف ہے، جو مخالف ہے اس کو تو اشتہار دے کے آپ پیسہ کیوں ضائع کریں گے؟ اپنے مخالفوں کو اپنے خلاف باتیں کروانے کے لیے کون پیسے دیتا ہے اور کون اشتہار دیتا ہے؟ یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو ایک ایک کر کے اب واضح ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے ان کے جو ایک جعلی پردے تھے جمہوریت کے، آزادی صحافت کے اور جو فریڈم آف سپیچ کے، وہ سارے کے سارے اب ان کے چہروں سے اترتے آ رہے ہیں، اور وہ اب جو ان کا اصل چہرہ ہے، بھیانک چہرہ، وہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، اور اب جب انکوائری شروع ہوگی اور ایف آئی اس معاملے کو دیکھے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔